مدعو کیا گیا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شعیب احمد صاحب کا اور سید سربازی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں مدعو کیا۔ چائنا کے ہمارے ایکسیلنسی کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں اور کراچی پریس کلب کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی پریس کلب ہر سال ہی اس تقریب کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے دوسری بار آپ لوگوں کی اس دعوت افطار میں آنے کا موقع ملا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پریس کلب کا اور سیاستدانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی ہم اس معاشی بحران کا اور اس معاشرتی بحران کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو صرف اپنی خبریں لگوانے کے لیے ہی نہیں پریس اور میڈیا کے دوستوں کو بات چیت کرنی چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی پریس کلب کو ہمیں ایک تھنک ٹینک کے طور پہ لینا چاہیے۔ یہاں پر بہت زبردست قسم کے ہمارے صحافی بھائی موجود ہیں جو اس وقت کے حالات سے نکلنے کا آسان طریقہ بھی میں سمجھتا ہوں بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کیونکہ اس طرف نہیں ہوتی اور ہم صرف وقتی طور پر ملتے ہیں اور پھر جسے کہتے ہیں درگزر ہو جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا اس لیے بھی بڑا ساتھ ہے کہ میں خود ایک آنری ممبر ہوں آپ لوگوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں بحیثیت گورنر سندھ نہیں بلکہ آپ کے ایک ممبر کے طور پہ اس افطار میں شامل ہوا ہوں۔ ہمارے ایک اور ہر دل عزیز بھائی جو ہیں وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اسٹار مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے اور واسق نعیم صاحب ہم سب کے بڑے ہیں اور میرے تو استاد بھی ہیں۔ میں بہت رہنمائی لیتا رہتا ہوں اپنا واسق بھائی سے۔ یہاں پر آج پریس کلب آ کر میں ایک اعلان جو میں نے کل تھوڑا سا کیا تھا ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر ایک آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام ہو چکا ہے جہاں تقریباً 50,000 بچے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم نے آج مولانا بشیر فاروقی صاحب کے ساتھ میری طویل میٹنگ کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی ہے اور یہاں میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اب کراچی میں ہی نہیں آئی ٹی کے کورس ہوں گے بلکہ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد اور تھر اور مٹھی میں بھی ہم اگلے 3 مہینے میں اسی طرح کی ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی لگا کر آئی ٹی کے کورسز کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر کم از کم 10 سے 15,000 بچوں کا ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اگلے ماہ سے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں تقریباً آن لائن اور آن سائٹ ملا کر 25 لاکھ افراد، بچے بچیاں آئی ٹی کے مختلف کورسز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں بیسک کورس بھی ہوگا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس اور بلاک چین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 8ویں اور میٹرک کے بچے ہیں ان کے لیے بیسک کورس جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں ہم پہلے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بات آتی تھی کہ صرف کراچی کے اندر آئی ٹی کورسز ہو رہے ہیں، تو اب الحمدللہ یہ پورے سندھ میں آپ کو یہی معیار نظر آئے گا جو یہاں پر ہے۔ اور آج ہمیں جو ڈیل کمپنی ہے اس کی طرف سے ای میل آ گئی ہے کہ ہر علاقے مطلب ہر شہر کے لیے جیسے حیدرآباد کے لیے 150 کمپیوٹرز، اسی طرح سے جس جگہ پر ہم کھولنے جا رہے ہیں تو 150 کمپیوٹر کا جو انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے اس کی اپروول بھی آ جا گئی ہے۔ مارکی ہمارے پاس پہلے سے ہی اس کے ارینجمنٹس ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 3 سے 4 مہینے میں پورے سندھ میں آئی ٹی نظر آئے گا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میری ٹیم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے 6 مہینے میں پاکستان میں سندھ کو آئی ٹی صوبہ یا سٹی کے نام سے جو ہے وہ جانا اور پہچانا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ میں نے کیوں کیا؟
کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جو 50,000 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اس میں انٹیریئر سندھ سے جو بچے آ کر یہاں کرائے کے مکان لے کر کمرے لے کر 10-10 بچے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی سکھر سے آ رہا ہے، کوئی لاڑکانہ سے آ رہا ہے، کوئی سانگڑ سے آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ جب ان کی اتنی دلچسپی ہے کہ وہ یہاں آ کر کرائے کے گھر لے کر تعلیم کو اور کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے شہروں تک پہنچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کیونکہ میں نے واسق نعیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں جو بھی معیشت کی سٹیز ہوتی ہیں اپنے اپنی ملکوں میں، جیسے ملیشیا میں کوالالمپور، ترکیہ میں استنبول، یو اے ای میں دبئی، اس سٹی میں جو معیشت کی سٹی ہوتی ہے وہاں پر جو بلڈنگس ہوتی ہیں وہ وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سب 100 منزلہ 150 منزلہ ہے۔ تو یہ بھی ہم نے عزم کیا ہے ابھی آباد کے چیئرمین کے ساتھ اور میں واسق بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کراچی ایئرپورٹ سے پوری کراچی تک ہم 5 سال میں اگر 100 بلڈنگیں بنا لیں جن کی جو منزلہ ہیں وہ بھی 100 ہوں، یعنی 100 عمارتیں 100 منزلہ، تو واسق بھائی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر فیسلٹی دے دی جائے، این او سیز دے دی جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اعتماد ہو کہ ان کو کوئی توڑے گا نہیں پھوڑے گا نہیں، تو 100 منزلہ 5 سال میں بنانا کوئی مشکل ہے۔ لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ اگر 100 منزلہ عمارتیں 100 بنے گی تو معیشت کتنی اوپر جائے گی، یعنی ہر آدمی آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تیسری بات میں آپ کے آج پریس کلب کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے، جو بھی میری آواز اس میڈیا کے توسط سے اور پریس کلب کے صحافی بھائی بیٹھے ہیں، ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اسے لم سم زکوٰۃ نہیں نکالنی، اسے اکاؤنٹنٹ ہائر کر لے اگر پرسنٹیج نکالنا نہیں آتی، لیکن جو زکوٰۃ اس کی زرعی آمدنی پر، اس کی پراپرٹی پر، اس کے سونے پر اور اس کی کیش پر بنتی ہے وہ پوری دے۔ یہ میرا ایمان ہے، میں ایز اے بزنس مین بھی اور ایز اے گورنر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے جو آمدنی ہے اس میں اگلے سال آپ مزید اضافہ دیکھیں گے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں رہنے والا ہر صاحب ثروت شخص پوری زکوٰۃ نکال لے تو ہمیں IMF کے سامنے بھی جا کر اپنے لوگوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو میری یہ بھی درخواست ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پہ آپ لکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل فائدہ ہوگا اور جو وہ ادارے کام کر رہے ہیں ان کو دینے میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن زکوٰۃ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور نکالیں۔ میں ایک بار پھر کراچی پریس کلب کا، ان کی پوری مینجمنٹ کا، اپنے صحافی بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت افزائی دی، کیونکہ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مجھے یہاں آرٹس کونسل میں ایز اے مہمان خصوصی آج اس افطار میں بلایا گیا، تو میں شعیب بھائی کا اور سید سبزواری بھائی کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔